کو گالیاں دی. جب نبی گالیاں سن کر چپ رہے تو اس نے ایک پتھر حضور کے سر پر مارا جس سے خون بہنے لگا. آپ کے چچا حمزہ کو خبر ہوئی. وہ ابھی مسلمان نہیں تھے. ابو جہل کے پاس پہنچے اور ابو جہل کے سر پر کمان ماری کہ وہ زخمی ہو گیا. پھر واپس آپ کے پاس آئے. کہا بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. آپ نے فرمایا چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا. اگر آپ مسلمان ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. حضرت حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور ان کی شہادت کو یاد دلانے کے لیے میں محمد جمشید کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہی ہوں. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی. دیا خون حمزہ نے پھر اس میں بہار آئی. نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا کہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی کہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. برادران اسلام سایہ اسلام کا سب سے ولین درجہ رکھنے والا صحابہ اکرام مقدس کی جماعت ہے جن کی طبیعت میں اللہ نے ذوق سعادت کا جذبہ پیدا کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹانے سے کبھی گریز نہیں کیا. بے خوف خاطر میدان جنگ میں کود پڑتے تھے. نہ مال کی پرواہ نہ جان کی پرواہ نہ اولاد کی پرواہ نہ بغاوت کی پرواہ. صرف اور صرف ایک ہی اعلان ایک ہی جذبہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے جامع شہادت نوش کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے وطن سے بے وطن ہو رہے تھے. حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں. اس کے بعد دیگر صحابہ کرام رسول اللہ کے قدم مبارک میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے باری آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ کی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کو عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے اب صبر کا پیمان لبریز ہو چکا ہے. اب قوت برداشت جواب دے چکی ہے. اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میدان میں جاؤں اور جنگ میں شریک ہو کر جامع شہادت نوش فرماؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا تو ٹھہر جاؤ. حضرت حمزہ عرض کرتے ہیں کہ میرے لالا بھتیجے آپ میرے کو دعوت دے رہے ہیں آخر مجھے اجازت کوئی نہیں دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانت سنو لبی آپ تو میرے ابو جگہ ہے. ایک موقع پر آپ نے مجھے فرمایا کہ اے محمد جب تجھے تیرے ابو کی یاد آئے تو مجھے یاد کر لیا کرو کیونکہ میرا ابو چہرہ اور تیرا ابو چہرہ اللہ نے ایک سا بنایا ہے. آپ نے کہا تھا کہ یا محمد اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تیرا پسینہ بہا دے گا وہاں اندر اپنا خون بہا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا حافظ. سیدنا حمزہ عرض کرتے ہیں اے امان اللہ یا محمد. حضرت حمزہ میدانی جہاد اتر جاتے ہیں اور جب شروع کر دیتے ہیں ایک وقت آتا ہے جب حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت حمزہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے کلیجہ کاٹ جاتا ہے. سرکار دو عالم اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں پروردگار میرے چچا کے لاش کا کیا حال کر دی گئے. پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں آنکھیں نکال لی گئی ہیں زبان کھینچ لی گئی ہے. الگراس پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. کوئی سارا خاک باقی نہ رہا. اس دوران حضرت حمزہ کی بہن پہنچتی ہے جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر سوچنے لگتے ہیں چچا حمزہ کو دیکھے گی روئے گی چلائے گی ماتم کرے گی نہ جانے بھائی کی آدمی کیا کیا کرے گی. اسے قربان چاہیے. اس غیرت مند بہن نہ روئی نہ چلائی بلکہ صبر کا پہاڑ کہنے لگی جاؤ بھائی جنت کی حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. حضرت حمزہ کی شہادت کا ٹکڑا ٹکڑا ہونا تن من دن قربان کرنا دشمنی اسلام سے لڑنا اور قربانی ہے جس کے ذریعے اسلام آج ہم تک آیا ہے. آج ہم شہیدان اسلام کے صدقے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہے اور آج سر درد چلے. میرے بھائیوں ذرا سوچے صحابہ کرام کو آتے اور ہماری تعداد کے اعتبار سے دشمن میں کم تھے لیکن جذبہ شہادت سے سردار ہونے کی وجہ سے ہمیں اوپر باری تھے اور مسلمان